بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، روز اول ہی سے انسان نے اپنی فکر کی نشو و نما کو اس طرح بے اثر کر دیا ہے کہ وہ رسم و رواج کا قطعی طور پر، یقینی طور پر غلام ہو کر رہ گیا ہے. انسانی ذہن پر شدید ترین دباؤ عقائد پرستی نے ڈالا تھا، لیکن وہ بھی اس ظلم عظیم کی گرفت کے مقابلے میں نہایت نرم معلوم ہوتا ہے. خود ہمارے ذہنوں میں بھی رسم و رواج کا جو بھوت سوار ہے اس سے ہم خود بھی واقف ہیں. رواجی فکر کے استحکام اور مضبوطی کو معاشرے کی تنظیم اور کمیٹی محفوظ رکھتی تھی. رواجی فکر کو معاشرے کی تنظیم اور کمیٹی قائم رکھتی تھی، لیکن ہمیں تو شروع سے ہی یہ فرض کر لینے کی عادت ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح منظم رہا ہے جیسے آج کل ہے، اور ہم موجودہ نظام اور اس کے تمام خد و خال کو بنیادی خد و خال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ماضی قریب کی پیداوار ہیں، جبکہ قدیم معاشرہ اس سے بالکل مختلف تھا. اور جو ہم قدیم ہوتے چلے جائیں گے ہمارا معاشرہ اسی طرح بدلتا چلا جائے گا. آج ہماری ازدواجی اور شادی شدہ زندگی کو تباہ و برباد کرنے اور عورت کو اتاہ گہرائی میں اور ذلت و رسوائی کے گڈھے میں پھینکنے میں رسم و رواج نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک رونما ہوئے ہیں. ہماری ازدواجی قدریں اور شادی شدہ زندگی کے مسائل کی سلجھاؤ کی راہ میں رسم و رواج اس قدر حائل ہیں اور اس قدر رکاوٹ ہیں کہ ہمیں مسئلہ کے حل ہونے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی. گو ہم لوگ ترقی پسند اور جدت پسند واقع ہوئے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے یا اسلامی تہواروں کا موقع آتا ہے تو پھر ایسے مواقع پر ہمارے گھر کی عورت اور ہمارے گھر کی بیگم ہی ہماری رہبر ہوتی ہے، جو پوری طرح سے لکیر کی فقیر ہوتی ہے، اور ہم عورت کے ہر فرمان کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو تو یہی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہمیں خاندانی رسم و رواج کا کیا پتا، ہمیں قومی ثقافت کا کیا پتا، ہمیں قومی تہذیب و تمدن کا کیا پتا، ہمیں شریعت مطہرہ کے قانون کا کیا پتا، ہمیں سنت نبوی کا کیا پتا، ہمیں سنت صحابہ کا کیا پتا، ہمیں مسلک علماء دیوبند کا کیا پتا، بلکہ ہماری عورتیں ہی ان معاملات سے اور ان چیزوں سے بخوبی واقف ہوتی ہیں. پھر ہم بڑی بے فکری سے اور اندھا دھن ان چیزوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج اکثر خاندان رسم و رواج کو اپنانے کے چکر میں صرف رسم و رواج کے تحفظ میں، معاشی بحران میں اور غربت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. آج اکثر مسلمان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے صرف ناجائز، حرام، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قومی و ملی مسائل پر، غریبوں کے کھانے کھلانے پر، مسکینوں کی مدد کرنے پر، مدرسوں اور مسجدوں پر ایک کوڑی بھی خرچ کرنا اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق آج ہندوستان میں اوسطاً مسلم معاشرے میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں دینے والے جہیز کی رقم اور رسم و رواج پر اٹھنے والے دیگر اخراجات کو جمع کیا جائے تو رسم و رواج پر اٹھنے والے اخراجات جہیز کی مجموعی رقم سے کہیں زیادہ ہوں گے. ہمارے معاشرے میں جہاں جہیز خود ایک لعنت ہے لیکن رسومات اس سے بھی بڑی لعنت ہے، جہاں جہیز خود ایک نحوست ہے لیکن رسم و رواج اس سے بھی بڑی نحوست ہے. ہمارے معاشرے کے دولت مند اور ہمارے سرمایہ دار نے ہمارے غریبوں کا خوب مذاق اڑایا ہے، مگر غریب ہے کہ وہ دولت مند کی پیروی میں، دولت مند کی نقالی میں اپنا تھوڑا بہت اثاثہ بھی اور تھوڑی بہت جمع پونجی بھی برباد کر بیٹھا ہے،
وہ زندگی بھر دولت مند اور سرمایہ دار کے مضبوط اور فولادی ہاتھوں ہی میں گرفتار رہتا ہے۔ سچ کہا جاتا ہے کہ قسمت کے ساتھ ساتھ عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا دولت مند اور سرمایہ دار اپنا الگ اور منفرد مقام رکھنے کی خاطر ہمیشہ نیا لباس پہنتا ہے، نیا طرز بود و باش اختیار کرتا ہے، نیا رہن سہن اختیار کرتا ہے، پختہ مکان تعمیر کرواتا ہے، عالیشان محل بنواتا ہے تاکہ غریبوں کے دلوں میں اس کا رعب بیٹھا رہے، تاکہ غریبوں کے نزدیک اس کی ناک اونچی رہے۔ مگر غریب کو نقال شوق لے ڈوبتا ہے، وہ قرض لے کر بھی یا بینک سے لون لے کر بھی ایسا ہی پختہ مکان تعمیر کراتا ہے۔ آج کل اسی مہنگائی کے دور میں جب دولت مند اور سرمایہ دار اپنی دولت کے بلبوتے جہاں ایک طرف عالی شان کوٹھیاں محلات بنوا رہا ہے تو دوسری طرف ہر کس و ناکس بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ غریب سے غریب بھی بینک سے لون لے کر یا قرض لے کر یا زمین جائیداد گروی رکھ کر پختہ مکان تعمیر کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی جائیداد صرف رسم و رواج کے تحفظ میں، صرف رسم و رواج کو اپنانے کے چکر میں غیر مسلم اقوام کے پاس گروی رکھ کر تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ مگر افسوس سب افسوس کہ اس قدر مال و جائیداد برباد ہونے کے باوجود بھی مسلمان رسم و رواج کے تحفظ کو ضروری سمجھتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر حد سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، حد سے زیادہ روپیے پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ معاشرے میں اس کی ناک اونچی رہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو تو یہی کہتے سنا گیا ہے کہ زندگی میں شادی ایک بار ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ خوشی منائی جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا لا تبذروا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے رشتہ دار ہیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عملی نمونے سے بھی فضول خرچی سے شادی بیاہ کے موقع پر خبردار کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ مگر افسوس قد افسوس کہ آج ہم رسم و رواج کی اندھی تقلید، رسم و رواج کی اندھی پیروی نسل در نسل کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں نکاح کے موقع پر کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس قدر روپیہ پیسہ خرچ کیا اور کس قدر جہیز دیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اندر بڑے مالدار تصور کیے جاتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر کس قدر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ آپ کو ولیمہ اور مہر کے علاوہ کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر سادگی ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام ہمیشہ معتدل، متوازن اور بیلنس برقرار رکھنے والی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ مسلمہ کے غیور نوجوانوں، جہیز رسم و رواج کی ایک اہم کڑی ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے۔ آج اس رسم جہیز کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شریف مسلمان لڑکیوں کی زندگیاں گھروں کی چہار دیواری کے اندر سسک کر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم نے اس مسئلے کو زندگی کے فرائض میں سے سمجھ رکھا ہے۔ جس طرح فطری لحاظ سے شادی ضروری ہے اسی طرح ہر شادی کے موقع پر ہم نے جہیز کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ آج اس رسم جہیز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی زندگیاں ذلت و رسوائی کے گڈھے میں دھکیل دی گئی ہیں اور ان کی آہو پکار پر آج تک کسی نے کان دھر کر نہیں سنا ہے۔ حالانکہ ان کے دل کی حرکتیں، ان بچوں کے دل کی حرکتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ناسمجھ والدین نے ہماری زندگی کے بندھن کا پروگرام بہت ہی غلط مرتب کیا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتی تو اس دھرتی پر ہمارے وجود کا بوجھ نہ ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں اس لیے رسم جہیز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس قدر تند و تاریک اور خوفناک اور ہولناک ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں۔
ایک خوبرو اور خوبصورت لڑکی جسے اپنا لخت جگر سمجھ کر اور جگر کا ٹکڑا سمجھ کر برسوں تک اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، برسوں تک اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں ساس سسر اور نند وغیرہ تانا دیتی ہے، کیا لائی ہے، خاوند میں کھٹو ہے، جہیز سے کوری ہے، جائیداد پاس نہیں ہے، اگر اسے جائیداد ہوتی، اگر اس کے پاس جہیز ہوتا تو پھر اسے ایسا گھر نصیب نہ ہوتا، پھر وہ بیچاری زندگی بھر تقدیر کا رونا روتی ہے اور ہمارا ظالم معاشرہ اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ آج اس رسم جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی اٹھتی ہوئی جوانیاں گھروں کی چہار دیواری کے اندر گل کر رہی ہیں، لیکن اس کی سران کی بدبو ہماری قوم کے ناخداؤں کے، ہماری قوم کے لیڈروں کے، ہماری قوم کے منتظمین کے اور ہماری قوم کے سربراہوں کے نازک ترین دماغ کے پردے کو نہیں پھاڑتی۔ ہماری قوم کے ناخداؤں کو کچھ نہیں ہوتا، ہماری قوم کے اسلام کے دعوے داروں کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کئی اٹھتی جوانیاں اپنے شریف خاندان کی پیشانی پر بدنما داغ لگا کر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتی ہیں، پھر ہمارا معاشرہ اس وقت ناک بھون چڑھاتا ہے اور خاندان کی اہمیت اس وقت جاگتی ہے اور پھر معاشرے کا ایسا علیحدہ فرد تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، لیکن جب جہیز کے لین دین کی بات آئی تو ایسی بدملکی پیدا ہوئی کہ بارات بھی واپس چلی گئی، یا دلہن کی ڈولی گھر سے رخصت ہو کر جب نئے گھر پہنچی تو وہاں اس کا استقبال اعتراضات اور تیر و لشکر جیسے تند و تیز فقوں اور جملوں سے کیا گیا۔ پھر وہ بیچاری خوشیاں اور مسرتوں سے آشنا ہونے کے بجائے آنسوؤں اور آہوں کی خوفناک تاریک وادی میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ جس زندگی کو اس بیچاری نے پھولوں کی سیج سمجھ کر قبول کیا تھا، وہ زندگی انگاروں اور کانٹوں کی سیج بن گئی۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ بڑھ چڑھ کر جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے بیٹوں کی شادی کا وقت آتا ہے تو پھر دوسروں سے کچھ کم اہمیت نہیں دیتے۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ نمبر ایک، شریعت کی روح سے والدین کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، لیکن یہ کس قدر افسوسناک، ہولناک اور خوفناک اور عبرتناک اور اندوہناک بات ہے کہ اس رسم جہیز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آج بہت سے غریب والدین اپنی بچیوں کے ہاتھوں کو سرخ نہیں کر پاتے ہیں اور ان بچیوں کی زندگیاں گھروں کی چار دیواری کے اندر سسک سسک کر ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بچیاں مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی تو اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، کوئی قلبی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، کوئی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایسی بچیوں کا خون صرف والدین کی گردن پر نہیں ہوتا، یا ایسی بچیوں کا خون صرف بھائیوں کی گردن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو جہیز کا حصول ہی اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو جہیز کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اس معاملے میں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا جابر ہمارا معاشرہ ہے۔ اچھا، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم رسم جہیز کو اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ ہم رسم جہیز کے بغیر شادی کے تصور کو ناممکن سمجھتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رسم جہیز کا وجود کہاں سے ہوا؟ اس رسم جہیز کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس بات کو اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادوں نے ہندو معاشرے کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے ہندو معاشرے کی بہت سی رسوم و روایات کو غیر شعوری طور پر اپنا لیا تھا، تو ان میں سے ایک وحشتناک، خوفناک اور عبرتناک، ہولناک اور اندوہناک رسم جہیز بھی ہے۔ تو پتا چلا کہ رسم جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسم جہیز کا سنت نبوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسم جہیز کا سنت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسم جہیز کا سنت تابعین سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسم جہیز کا مسلک علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے، اس لیے کہ نہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی شادی کے موقع پر ایسی شرط کو لاگو کیا، اور نہیں
सवालात सहाबा में से किसी सहाबी ने अपने निकाह के मौके पर ऐसी शर्त को लागू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथियों सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तौर तरीके को इख्तियार करना ही हमारे ईमान की पहली सीढ़ी है। अगर हम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा कि तुम दीन इब्राहिमी को मजबूती से थाम लो, यकसू होकर दीन इब्राहिमी के ऊपर अमल पैदा हो जाओ, तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। सिर्फ मुसलमान का लेबल चिपकाने से कुछ नहीं होता, मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुसलमान का लेबल चिपका लेने से हमारी निजात नहीं हो सकती, सिर्फ मुसलमान का लेबल चिपका लेने से हम जहन्नम के आजाब से नहीं बच सकते, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हम कब्र के झटके से नहीं बच सकते, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से या मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से हम कब्र की तपिश से नहीं बच सकते, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से हम पुल सिरात पर आसानी के साथ नहीं गुजर सकते, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से हम जन्नत की नियामतों से माला माल नहीं हो सकते, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से हम महबूब खुदा का दीदार नहीं कर सकते, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। अगर लेबल चिपकाने से ही हमारी निजात हो जाती, अगर लेबल चिपकाने से ही हम जहन्नम के अजाब से बच जाते तो फिर यहूदियों ने भी कहा था, नसरानियों ने भी कहा था कूनू हुदन औ नसारा कि तुम यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को बतला दें कि तुम दीन इब्राहिमी को, दीन मुहम्मदी को यकसू होकर इख्तियार कर लो तो तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदो अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम अपने हालात को बदलना चाहते हो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लो, अपनी जिंदगी का अमली नमूना बना लो, तो तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के अंदर भी सुरखरुई से हमकिनार हो जाओगे। और दूसरी बात, शादी ब्याह के तमाम मसाइल और शादी के बाद बीवी और औलाद के नानो नफ़क़ा और सुकना की जिम्मेदारी, ये सारे बोझ शौहर के ऊपर है, बीवी के ऊपर नहीं है, चाहे बीवी मालदारी क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कि मर्द औरतों के हाकिम है और हाकिम के ऊपर रियाया की सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इस आयत से वाज़ह तौर पर मालूम होता है कि चाहे हक़ महर का मसला हो या घरेलू जरूरियात दरपेश हो या नानो नफ़क़ा या सुकना का मसला हो, या ये सारे बोझ और ये सारी जिम्मेदारियां शौहर के ऊपर है, बीवी के जिम्मे नहीं है। हाँ, अगर बीवी मालदार हो और अपनी तरफ से कुछ खुशी से देना चाहे, गिफ्ट करना चाहे तो उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन लड़के या लड़के के घर वाले की तरफ से लड़की से या लड़की के सरपरस्तों से या लड़की के वालिदैन से जहेज का मुतालबा करना, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, रुपये पैसे की शक्ल में हो, जमीन और जायदाद की शक्ल में हो, मोटर गाड़ी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, ये सरासर नाजायज है, हराम है, ये शरीयत मुतहरा के खिलाफ वर्जी है, ये मजहब इस्लाम की तौहीन है। मेरे भाइयों, रस्म जहेज के बेशुमार नुकसानात हैं और अनगिनत नुकसानात हैं, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से और तिब्बी एतबार से, हर एतबार से रस्म जहेज के बेशुमार और अनगिनत नुकसानात है। दीनी एतबार से सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जिस घराने के अंदर रस्म जहेज के बगैर शादी नहीं हुआ करती तो वो घराना सबसे पहले सुन्नत नबवी की हुर्मत और अजमत को तार तार करके अपने घर के अंदर एक हिंदुआना रस्म और एक बिदअत की बीज डालता है, और ये कोई मामूली गुनाह नहीं है। और अखलाकी एतबार से जो नुकसानात हैं वो आए दिन हमारी निगाहों के सामने हैं। आए दिन रेप के वाक़यात, भागने भगाने के वाक़यात, मजहब तब्दील कराने के वाक़यात, ये सारे वाक़यात हमारी निगाहों के सामने आते रहते हैं। और मुआशरती एतबार से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस रस्म जहेज की वजह से बहुत से गैरतमंद और जिंदा दिल इंसान भी मजबूरन भीख मांगने पर उतर आते हैं। आपने भी और मैंने भी कई दफा मसाजिद के अंदर नमाजों के बाद ऐसे मजबूर अफराद को ये मुतालबा करते हुए देखा है
کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے، جہیز کے لیے مدد کی ضرورت ہے، خدا را ہماری مدد کیجیے۔ یاد رکھیں، جہیز کے لیے مطالبہ کرنا، جہیز کے لیے سوال کرنا، یا جہیز کے لیے چندہ کرنا، یا جہیز کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ اتنا ہی برا عمل ہے جتنا برا عمل کسی کا زبردستی مال لوٹ لینا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی سے رشوت لینا، کسی سے سود لینا برا عمل ہے۔ ان جرائم کے مرتکب اگرچہ گناہگار ہوں گے، لیکن ذرا ہم اپنی غیرت کو للکاریں اور ہم بے شرمی اور بے حیائی کے لبادے کو اتار پھینکیں اور ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں اور ہم اپنی بے شرمی اور بے حیائی کے چشمے کو اتار پھینک کر شرم و حیا کے عینک لگا کر دیکھیں کہ ایسے مجبور افراد اور ایسے لاچار افراد کو اس گناہ کے ارتکاب پر ابھارنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس گناہ کے ارتکاب پر ابھارنے کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے میں موجود ہندوانہ رسم جہیز نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنے معاشرے سے رسم جہیز کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔